نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. یہ آپ کو سامنے کی اور آخری کتاب قرآن مجید 18ویں پارے سورہ النور آیت نمبر 54 اور 55 تلاوت کی گئی. سورہ النور مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے اور اس سورہ میں چند بہت اہم معاشرتی معاملات کا ذکر کیا گیا. اس سورہ کی نزول کا بنیادی مقصد اس واقعے کا ذکر کرنا تھا، اس واقعے کا تذکرہ جس کو تاریخ کے واقعے افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا ذکر کیا گیا. منافقین کی طرف سے جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، بہتان، اس بہتان کا رد کیا گیا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا بھی ذکر کیا. اور اسی مناسبت سے اس سورہ میں قوانین نازل کیے گئے کہ ایسے ہی کوئی بھی کھڑا ہو کر کسی کے اوپر کوئی بھی بات کہے اور دلیل پیش نہ کرے، کوئی ثبوت پیش نہ کرے، کوئی گواہ پیش نہ کرے، تو ایسی چیز کو اللہ کی طرف سے ناپسند کیا گیا. اور اگر کوئی شخص کسی پہ کوئی الزام بہتان لگاتا ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے اور گواہ پیش نہیں کرتا، تو جو تہمت لگانے والا، بہتان لگانے والا، الزام لگانے والا ہے، قرآن کہتا ہے اسی کو جھوٹا کہو. وہی شخص جھوٹا ہوگا کہ جو بغیر کسی دلیل کے، کسی کے اوپر، کسی ثبوت کے، کسی کے اوپر کوئی بات کہے. اتنی اہم بات ہے یہ، اور خاص طور پر اہل ایمان کی اجتماعیت ہے کہ وہ بھی اہل ایمان کی اجتماعیت تھی. اس دور میں بھی یہ واقعات ہوتے تھے، منافقین وہاں بھی موجود تھے، اور اس طرح کے کام منافقین ہی کیا کرتے تھے کہ جو کسی کے اوپر بلا کسی ثبوت اور دلیل کے الزام لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے. اس لیے بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ جب تک ثبوت اور گواہ نہ موجود ہوں تو
کسی کی بھی بات پر یقین نہ کیا جائے. اور یہ ہمارے لیے درس بھی ہے. دیکھیں اس دور میں تو اللہ کے نبی موجود تھے، کوئی بھی شخص کوئی بات آ کر کہتا تھا، سچا ہے جھوٹا ہے، آیت نازل ہو جاتی. آپ سورہ منافقون کا شان نزول دیکھ لیں، وہاں پہ بھی یہی معاملہ تھا کہ بڑا کہہ رہا ہے ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، بچہ کہہ رہا ہے اس نے یہ بات کی ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اتنی اہمیت تھی اس کی کہ اس کو بادشاہ بنانے لگے تھے مدینے میں. اتنا اہم آدمی بادشاہ بنانے لگے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کی وہ جو بادشاہ بننے کے خواب تھے وہ چکنا چور ہوئے تو منافق بن گیا. منافق بھی ایسا بنا کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا. آپ جنگ احد دیکھ لیں، غزوہ احد میں وہی معاملہ. آپ یہی واقعہ عفق دیکھ لیں. واقعہ عفق میں ہوا دینے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھ دیگر منافقین. تو کوئی نقصان کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا. اور زید بن ارقم کے واقعے میں دیکھیں کہ اس بچے نے سن لی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے جس کا ذکر سورہ منافقون میں کیا گیا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ واپس جائیں گے تو ہم ان چھوٹے لوگوں کو، یہ مہاجرین کو جو سچے ایمان والے تھے، غریب لوگ، ان کو یہ چھوٹے لوگ کہتے تھے، یہ چھوٹے لوگوں کو ہم نکال دیں گے. کون نکالے گا؟ اعزو، ہم عزت دار ہیں، یہاں کے بادشاہ بننے والا تھا. اس وقت بھی اپنے آپ کو اسی مسرت پہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ان کو نکالیں گے. یہ بات سنی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی، بلایا گیا. اس نے کہا ہم نے تو نہیں کہی، واللہ باللہ تاللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں آپ پر اعتماد ہے. ایسا ہوتا رہتا ہے ایمان کی اجتماعیت میں کہ منافقین جب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اسی طرح کی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، ہم آپ کی بات ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، ہم آپ کے خلاف بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کا وہی انداز بتایا، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انك لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. ولكن المنافقین لا يعلمون، یہ منافقین نہیں جانتے نبی ہوتا کیا ہے، اطاعت ہوتی کیا ہے. اطاعت پہ بھی ہم نے درس سنا. یہ دروس رکھنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہمارے اجتماع رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ قاعدہ ہوتا رہے، یاد دہانی ہوتی رہے، ایمان کی یاد دہانی. افتتاحی کلمات میں ایمان کی یاد دہانی کرائی گئی. میرے پاس بولنے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے، میرے بھائیوں نے بہت اچھے انداز سے ایمان کی بھی بات کہی. افتتاحی کلمات میں ہم نے سن لی. ایمان کامیابی کا دار و مدار تو ایمان ہے. ایمان کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ بتا دیا گیا، طاغوت کے انکار پر. طاغوت کا انکار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. یہ بالکل واضح اور صاف ستھری بات قرآن نے بیان کر دی. روزہ قیامت تک یہ دلیل ہے اس ایمان کے دعوے دار کے اوپر کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کے ایمان کو ٹٹولا جائے گا، دیکھا جائے گا طاغوت کا انکار کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کتنا ایمان ہے، کتنے پانی میں ہے اس کا ایمان. اس پر وقت آتا ہے آزمائش کا، رشتہ لینے دینے کا وقت آتا ہے، پتہ چلے گا یہ کتنا ایماندار ہے، کتنا بڑا مومن ہے. اس پر جب مشرکین کے جنازے، مشرکین کی مغفرت کا وقت آئے گا، یہ آزمائش بڑی آزمائش ہوتی ہے. یہ خاندان کی طرف سے دباؤ ہے، علاقے کی طرف سے دباؤ ہے، محلے کی طرف سے دباؤ ہے. پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں طاقتور بھی ہے، بڑے مسلک پرست ہے، ان کے ہاں نہیں گئے، ان کی مغفرت کی دعا نہیں کی، آنکھیں کیسے ملائیں گے؟ یہی تو آزمائش ہے. خاندان میں آنکھیں کیسے ملائیں گے؟ قریبی رشتہ دار کا جنازہ نہیں پڑا، باپ مشرک تھا اس کا جنازہ نہیں پڑا. یہی تو ایمان کا پتہ چلتا ہے. پہلے یہی تو ہم نے سمجھنا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے. کامیابی تو بات کی بات ہے، ایمان اتنا نہیں ہے. جو ایمان کامیابی کے لیے لازم ہے تو کامیابی کا خواب ہم کیسے دیکھیں گے؟ کامیابی کہاں سے ملے گی جب تک ایمان ہمارا وہ نہیں ہے جس پہ کامیابی ہے. یہ بات لازمی ہے، یہ بات اسی لیے یاد دہانی کے طور پر کی جاتی ہے. اور کامیابی کے جتنے بھی وعدے ہیں کس سے؟ ایمان والوں سے.
اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا، سورہ آل عمران کی آیت ہم پڑھتے رہتے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس انتم الْأَعْلَوْنَ سے پہلے کیا بات ہے؟ وہ اہم بات ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ اگر ایمان ہے اور پھر اس ایمان پر غم بھی ہے، اس ایمان پر کم ہمتی بھی ہے، ہمت بھی کم ہو رہی ہے، موقع آیا تو ایمان سے پھسل گیا، دباؤ میں آ گیا، بھائی کیوں کھڑے ہوئے آپ؟ اکثر لوگ ایسے ہی، میں کھڑا تھا، میں مشرک رشتہ دار کے جنازے میں کھڑا تھا، لیکن میں نے پڑھا کچھ بھی نہیں، کیوں کھڑے تھے؟ یہ میں دباؤ میں آ گیا تھا، میں دباؤ میں، یہ کیسا ایمان ہے جو اتنا دباؤ نہیں برداشت کر سکا؟ وہ جس کو گھسیٹا جا رہا تھا بلال حبشی، اس کا کیا جرم تھا؟ کیا اس نے کسی کی بھینسیں چرائی تھی؟ کیا اس نے چوری کی تھی؟ وہ جس سے اگلوایا جا رہا تھا واپس آؤ اپنے باپ دادا کے دین پہ، اور وہ کہہ رہا تھا احد کہ وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وقت تو آیا نہیں ہے، وہ وقت آئے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ جو باندھا جاتا تھا دھوپ میں درخت کے ساتھ، وہ جو پانی میں ڈبکیاں دی جا رہی تھی، وہ جو انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا تھا، وہ وقت ہمارے اوپر ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف اپنے معاش کی وجہ سے، ہمیں صرف یہ بائیکاٹ ہو جائے گا، معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ ہو جائے گا، اس وجہ سے جنازہ پڑھ لیا، اتنا نہیں سہ سکے، تو پھر ہم کامیابی کا خواب کیسے دیکھیں گے؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ جب صحابہ موجود ہیں، جب وہ شخص موجود ہے جس کو گھسیٹا گیا ہے، وہ شخص موجود ہے جس کو انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، وہ شخص موجود ہے، اس کے پورے خاندان کی ہسٹری ہے، جس کو درخت کے ساتھ دھوپ میں باندھا گیا، جس کی ماں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، جن کو پانی میں، گرم پانی میں ڈبکیاں دی جا رہی ہیں، وہ موجود ہے، اس سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ اسی سورہ آل عمران میں بتایا گیا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء ایسے گزرے قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کہ بہت سارے اللہ والے اس کے ساتھ مل کر لڑتے تھے، اس کے ساتھ معاون بن کر اس کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے تھے اللہ کی راہ میں۔ اور فما وہنوا لما اصابهم، ایک بات جو سمجھائی گئی، بتائی گئی صحابہ کو، ایک بات جو درس دیا گیا کہ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، انہوں نے کم ہمتی نہیں دکھائی اللہ کی راہ میں، ان کے اوپر جو بھی آزمائش آئی، جو بھی تکلیف آئی، جو بھی مصیبت آئی، جو بھی ان کے ساتھ معاشرے نے کیا، جو ان کی معاشی مسائل کے، جو ان کے گھریلو اور خاندانی مسائل کے، اس سے وہ کیا، اس سے وہ کم فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اس سے جو مصیبتیں آئی ان کے سبب انہوں نے کم ہمت نہیں ہوئے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وما ضعفوا، پہلی بات ہمت کم نہیں ہوئی ان کی، دوسری بات وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، یعنی ہمت کم ہونا الگ بات ہے اور ویسے کمزوری دکھانا الگ بات ہے، یہ بات بتائی گئی۔ اور فرمایا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ جو صحابہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، غزوہ خندق کے موقع پر آتا ہے نا، ہم بھائیوں کو اکثر یہ درس و تدریس میں، کہ وہ کہتے تھے جب خندق کھود رہے تھے اس وقت کہہ رہے تھے ہم وہ لوگ ہیں بایعوا محمدا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کس بات پر؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں۔ ایسے لوگوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟
ولا تهنوا ولا تحزنوا، تم ہمت کم نہ کرنا، تم غمناک نہ ہونا، غم نہ کرنا، یعنی ایمان لائے ہو تو اس پر غم نہ کرنا۔ معاشرہ ٹوٹ گیا، لوگ رشتہ دار خاندان لوگوں سے کٹ گئے، اس بات پر غم نہ کرنا، اس پر تو اللہ کی رحمت اور سمجھ کر خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ رب نے ایمان دیا ہے، رب نے وہ ایمان سمجھایا ہے، آج کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محراب اور منبر کا مالک آج بتائے کتنے ایسے جو قرآن میں سے تاغوت کا لفظ اٹھا کر لوگوں کو بتائے کہ تاغوت کیا چیز ہے؟ کوئی کس میں اتنی ہمت ہے کہ جو اپنے اکابرین کو تاغوت کے نام سے یاد کرے؟ کس کے اندر یہ طاقت ہے آج؟ پہلے تو ایمان کے لیے میرے بھائیوں اس بات کا سمجھنا ہے، ورنہ ایمان کا دعویٰ یہ بیکار ہے۔ پھر اطاعت کی بات کی گئی درس میں، اطاعت یہ ہمارے درس و تدریس کا میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری اصلاح ہوتی رہے۔ جو بھائی آتے ہیں یہاں پہ اس درس ان دروس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ جو نوجوان آتے ہیں، نوجوان جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، یہ کیسے اب کل کھڑے ہوں گے؟ قرآن کی یہ آیت ہمت کم نہ کرنا، یہاں تو ہمیں درس سننے کی ہمت نہیں ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کوئی سو رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک دن کے لیے مہینے میں ہم آئے ہیں، کل کراچی کا اجتماع ہے، اور اس دن بھی ہمیں گپ شپ کرنی، اور گپ شپ بھی کرنی ہے کس سے کرنی ہے؟ تو صبح شام اپنے حلقے میں ہمارے ساتھ ہے۔ کیا یہ مناسب انداز ہے ہمارا؟ کیا یہ دعوت لے کر ہم سیکھیں گے؟ میرے بھائیوں یہ وقت ہے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو کس سے کہا گیا؟ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو کس سے کہا گیا؟ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو کس سے کہا گیا؟ کس کے لیے ہے یہ؟ کیا ہم سب کے لیے نہیں ہے؟ ویسے تو ہم بڑے جوان بنتے ہیں، ویسے تو ہمیں شوق ہوتا ہے اپنی جوانی دکھانے کا، ایک بار بھی سفید ہو جائے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، ہم فوراً جاتے ہیں کلر لگاؤ، جوان نظر آنا۔ کس کے لیے جوان نظر آنا چاہیے؟ کیا جوانی ہے؟ کیا ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں؟ ایسا کلر لگاؤ کہ جو لاسٹنگ اس کی زیادہ ہو۔ جوان 7 سال میں بھی ہمیں یہ شوق ہوتا ہے کہ اندر میں جوان نظر آؤں، اور جوان نظر آنے کے بعد جوانوں والے کام تو ہم کریں۔ جوان نظر آنے کے بعد ہم دکھائیں گے حجی جوانی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ میں نے پورا ہی نہیں ہونا، میں نے 100 سال میں بھی گاڑی کو رنگنا ہے، لیکن اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ بات تو یہ ہونی چاہیے۔ میں جی ابھی بھی جوان ہوں، 80 سال کا ہو گیا ہوں، میں ابھی بھی دعوت اللہ کا کام کروں گا۔ داڑھی میں نے کالی اس لیے کی ہے، کرتے ہیں اس لیے، میں نے بال اس لیے رنگ رہا ہوں کہ میں اجتماعات میں جب لوگ جوان سمجھے، بوڑھا نہ سمجھے۔ یہ اگر ہمارا ہو تو پھر تو بات کوئی سمجھ میں آتی۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، بیماری صحت کو بیماری سے، مالداری کو غربت سے پہلے۔ ہمارے پاس 2 پیسے آتے ہیں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں کس فضول کام میں ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ بھلے ہمارے سامنے آتی رہے ابو بکر صدیق کے سارا گھر کا سامان لے آئے اور عمر آدھے گھر کا سامان لے آئے، 10 میں سنا ہے ہم نے، سنتے ہیں ہم سب، ہم کس لیے گھر کا سارا سامان، آدھا سامان ہم آگے نکلیں گے، یہ کس لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ کیا ہماری یہ سوچ ہے آج؟ یہ جو میں آج بتایا گیا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایمان کے بعد آپ دیکھیں یہی تو بات ہے، ایمان ہی کی بعد ہی تو اعمال صالحہ ہے۔ ایمان والا اگر یہ کہے کہ جی ایمان صحیح ہو گیا، اب فرض پڑھ لیے، سنت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نوافل پڑھتے ہیں، کتنے نوجوان پڑھتے ہیں؟ نوجوان کو تو نوافل کے ساتھ مزید نوافل پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، بوڑھا کرسی پہ بیٹھا ہوا پڑھ رہے، جوان وہ گپ شپ کرے گا یا پھر بغیر نوافل پڑھے مسجد سے چلا جائے گا۔ یہ اہم بات ہے میرے بھائیو، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کریں گے ہم تو کل اللہ کے دین کے لیے بڑا کام کیا کریں گے؟ کیا ہم جو ہے وہ یہ اتنی قربانی اگر ہم نہیں دیں گے تو اللہ کے دین کے لیے ہم گھر کیسے چھوڑیں گے؟ یہاں بات بتائی گئی، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کس سے؟ الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ایسے لوگوں کو زمین میں حاکم بنائے گا، استخلاف عطا کرے گا۔ وعدہ کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، تم میں سے جو ایمان لائیں گے ان سے یہ وعدہ ہے، حاکم بنا، دعوے کرنے والے سے نہیں۔ دعویٰ کرنا الگ بات ہے، اور بھائی نے درس میں بتایا ہمیں عہد و پیمان کرنے والا، عہد و پیمان کرنے والا جو ایمان کے ساتھ عہد و پیمان کرے، جب اللہ کے دین کو ضرورت ہوگی، ہماری طرف سے کسی بھی قربانی کی ضرورت، کوئی بھی مال ہو، میری جان ہو، میرا وقت ہو، وہ میں اللہ کے دین کے لیے لگاؤں گا تو اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایسے لوگوں سے میرے بھائیو، کما استخلف الذین من قبل، جس طرح تم سے پہلے لوگ، پہلے لوگوں کے واقعات بھی بیان کیے گئے۔ کیا صحابہ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے؟ بیل بکریاں چرانے والے ایسے ہی بیٹھے بٹھائے عرب کے بادشاہ بن گئے؟ جو پہلے دن وعدہ کیا گیا تھا عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، تملکون بہل عرب، تم اس کلمے کے ذریعے سے عرب پر حکومت کرو گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ وَتُدِينَ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمْ، اور عجم والے تمہارے پاس گزار بن جائیں گے۔ یہ وعدہ تھا کہ نہیں تھا؟ اور پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن شرائط کیا تھی؟ جو شرائط رکھی گئی تھی وہ شرائط انہوں نے پوری کی۔ فرمایا كما استخلف الذين من قبلهم، جو وعدہ استخلاف کا تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا اور پورا کر دیا گیا۔ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کا ذکر آپ قرآن میں سنیں گے تو ایک کمزور، ایک پسی ہوئی قوم کا تذکرہ سامنے آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ قیامت تک لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، قیامت تک اس طرح پستے رہیں گے اسرائیل اور یہودی ان کے بارے میں نہ۔ لیکن آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا جہاں ذکر آتا ہے، خاص طور پر آپ سورہ اعراف کا مطالعہ کریں، سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں، اور سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں گے جہاں پہ خاص طور پر فرعون کے دور کے واقعات کا ذکر ہوا ہے، وہاں کو ایک پسی ہوئی قوم ملے گی جتنا ان کو فرعون کے دور میں پیسا گیا، ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ دیکھیں اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے، اسی دور میں فرعون ہی کے دور میں اس پسی ہوئی قوم کو کیا کر دیا؟ اللہ نے بتا دیا کہ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ہم نے یہ زمین وراثت میں دے دی، الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، کہ اس قوم کو وارث بنا دیا جو قوم کیا تھی؟ مشارق الارض و مغاربها، مشرق اور مغرب میں جو پسی گئی قوم تھی، پسی ہوئی۔
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، یہ کیا تھا؟ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، یہ تیرے رب کا فیصلہ تھا۔ ورنہ کون سوچ سکتا تھا کہ جس کی بیٹیوں کو، جس کی عورتوں کو باندیا بنا کر رکھا جاتا تھا، جس کے جوانوں کو مار دیا جاتا تھا، بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ایسی قوم کبھی سر اٹھا سکتی ہے؟ ایسی قوم کبھی سر اٹھا سکتی ہے جس کے نوجوانوں کو، جس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے؟ بچہ ہی نہیں ہوگا، نوجوان ہی نہیں ہوگا، لڑے گا کون؟ فرعون وہ بھی حکمت عملی سے کام کر رہا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دو، کوئی کل سر نہ اٹھا سکے۔ نوجوان، تحریک کے لیے نوجوانوں کا کردار ہوتا ہے نا، نوجوان اٹھتے ہیں، تحریکیں بنتی ہیں، اور جب ان نوجوانوں کو بے رہروی کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی دوسری تحریکیں چلتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اپنے ملک کے اندر موجودہ صورتحال، آپ دیکھیں نوجوانوں کو ایک رستہ دیا گیا، وہ چل پڑے اس رستے پہ، آج سارے در بدر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نوجوان اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اس کو بعض اوقات سوچتا نہیں ہے، صرف جذبات پہ چلتا ہے۔ اور دوسری طرف وشاب النشاء والا بھی ہے، وشاب النشاء فی عبادت اللہ عز وجل، یہ بھی بتایا گیا کہ وہ نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور وہ نوجوان کون سا؟ جس کی نشو نما اللہ کی عبادت پہ ہوتی رہے۔ میرے بھائیوں، ایسے نوجوان اپنے گھروں میں پیدا کریں، ایسی ہماری آگے آنے والی نسل وہ اس جماعت کے محافظ بنے، دین کے محافظ بنے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت اٹھانے والے بنے۔ گھر میں یہ ماحول ہم رکھیں گے، یہ دعوت چلتی رہے گی، ہم نہ ہو، ہمارے بعد ہمارے نوجوان، ہمارے بچے وہ اس دعوت کو آگے بڑھائے۔ یہ بتائیے بات یہاں پہ دیکھیں، قرآن میں جہاں پہ بھی ذکر کیا گیا ہے کامیابی کا، وہاں پہ ایمان بھی ہے، وہاں پہ اعمال صالحہ بھی ہے، اور وہاں آزمائش بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈے پیٹوں بیٹھ کر کسی کو کامیابی ملی ہو۔ بنی اسرائیل کا معاملہ بتایا گیا، فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا کیا ہوا وعدہ وہ پورا ہو گیا۔ اور ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ تمہیں آج خلیفہ بنایا گیا، کس لیے؟ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ اجتماعیت، اس میں آپ دیکھیں ان باتوں پہ زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جو کامیابی اور سرفرازی کا معاملہ ہے، اس کو ہم نے محسوس کرنا ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ میرے محلے میں، میرے پڑوس میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایمان والا ہے، پتہ ہونا چاہیے خاندان والوں کو۔ یہ پتہ اگر میرے خاندان والوں کو، میرے پڑوس میں، میرے علاقے میں نہ پتہ ہو کہ ایمان کیا ہے اور اس بندے کا، جب تک ہم دعوت نہیں دیں گے تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن جب آپ نے دعوت دی ہوگی تو انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے، آپ نے دعوت دی ہوگی، آپ نے ثبوت دیا ہوگا، دلیل دیے ہوں گے، وہ کم سے کم اس کی یہ ہمت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ یہ بات ان کی صحیح ہے۔ جب بات رکھیں گے تو یہ جواب ملے گا، جب بات نہیں رکھیں گے، جب لوگوں کے سامنے ایمان کی بات کو کھول کر بیان نہیں کیا جائے گا تو ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا۔ ہم تو اپنے گھر میں نہیں بیان کرتے، 25 سال 30 سال تک، 20 سال تک، 15 سال تک بچہ آتا ہے مسجد میں، ہم نے تو اپنے گھر میں بات نہیں کھولی۔ بچے سے پوچھتے کیوں آتے ہو یہاں پہ مسجد توحید، کہتے جی ابا آتا ہے اس لیے میں بھی آتا ہوں، ہم نے تو اپنے بچے کو نہیں بتایا۔ یہ میرے بھائیوں یہاں بات بتائی گئی ہے، اور یہاں پہ سب گفتگو کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ قرآن ذکر ہے، قرآن سے ہی بتایا جاتا ہے۔ اور
فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا ہے اس دین کو مستحکم اور پائیدار بنا دے گا۔ یہ دین مستحکم کیسے ہوگا؟ یہ دین پائیدار کیسے ہوگا؟ دین پر چلنے والے پائیدار ہوں گے، ان کا ایمان پائیدار ہوگا، ان کے روز و شب پائیدار ہوں گے، ان کا کاروباری طریقہ کار پائیدار ہوگا، ان کی بول چال پائیدار ہوگی۔ اور فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ دن میں درس میں بھائی نے سورہ قریش کے حوالے سے یہ بات بتائی تھی، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف سے کیا ملا؟ خوف کس چیز میں تبدیل ہو گیا؟ امن میں تبدیل ہو گیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا جن کو مکہ سے نکالا گیا 10 سال پہلے، جو چوری چھپے نکلے، غاروں میں چھپ چھپ کر جنہوں نے ہجرت کی، اور 10 سال کے اندر وہ فاتحانہ آئے ہیں؟ کیا تھا؟ کیا کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ کیا ایمان کے علاوہ بھی کوئی طاقت تھی؟ کیا اللہ پر توکل اور بھروسے کے علاوہ کوئی طاقت تھی؟ لیکن انہوں نے قربانیاں دی، دن رات ایک کی، وقت لگایا اللہ کے دین کے لیے، سیکھا اس کو، اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا، عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ فہم القرآن کی تقریر میں بھی اس آیت کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ ایک کنسپٹ ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ ایک ماحول ہے، ایسا ماحول، ایسا معاشرہ جس میں عبادت صرف اللہ کی ہو، شریک کوئی نہ ہو اللہ کے، ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ یعنی یہ بھوسے کے نیچے پانی گزارنے والا معاشرہ نہیں ہوگا کہ شرک کرنے والا بھی مسلمان، کفر کرنے والا بھی مسلمان، غیر اللہ کو پکارنے والا بھی مسلمان، ایسوں کو نہیں ملے گی زمین کی تمکنت۔ رلتے رہیں گے، پستے رہیں گے، مار کھاتے رہیں گے، جب تک خالصین یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ فرمایا ومن کفر، یہ تو ایک ہے، اور دوسری طرف یعنی یہ اللہ نے ایک رخ بھی دکھایا، ایمان لاؤ گے کامیابی ملے گی، یہاں نہیں وہاں ملے گی، یہاں آج نہیں ہے، یہ نسل نہیں ہے، ان کے بعد کی نسل یا اس کے بعد کی نسل، لیکن وہاں کا وعدہ تو پکا ہے، وہاں پہ ہر بندے کو اس کے کیے کا بدلہ تو ملے گا۔ رفع عیسیٰ کی آیات میں ہم نے سنا ثم توفی کل نفس، ہر نفس کو، ہر متنفس کو اس کے کیے کا وہاں بدلہ ملے گا۔ یہاں جس نے جتنی محنت ایمان پہ کی ہوگی اور عمل کیا ہوگا ایمان کے بعد، وہاں پائے گا اس کو ضرور۔ فرمایا اور جو کفر کرے گا بعد ذالک، اس کے بعد دلائل آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، آیات نازل ہونے کے بعد، نبی کا طریقہ آنے کے بعد بھی اگر کوئی کفر کا رستہ اختیار کرے گا تو کفر کا اور ایمان کا آپس میں تعلق نہیں بنتا۔ کافر اور مومن ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، برابر نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے میرے بھائیوں، کوئی دھوکہ نہ دے پائے آپ کو اس بات پر کہ جی سارے ایک ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ مزار پہ جاتا ہے کلمہ پڑھتا ہے، میں اکیلے اللہ کو مانتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں، میں لاہور والے کو داتا نہیں کہتا، وہ لاہور والے کو داتا مانتا ہے، وہ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کا انصاف، یہ اللہ کا نظام۔ یہ نظام کی بات بھی آج بھائی نے درس میں کی تھی، نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ نظم و ضبط سے، اطاعت سے چل رہا ہے، تو اس میں اطاعت کرنے والا اور اطاعت نہ کرنے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ میرے بھائیوں باتیں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دروس سے فائدہ اٹھانے کی، دروس میں شرکت کرنے کی، اور پھر یہ باتیں اپنے گھر والوں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔